بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین اور انڈیا کا تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے اور چائنا نے باضابطہ طور پر بھارت کو دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ چائنا نے بھارت کے مزید علاقوں پہ قبضہ کر دیا ہے، جس میں جنوبی اور شمالی لداخ، سکم اور گلوان وادی شامل ہے۔ ان علاقوں پہ چائنا نے اپنے فوجی اڈے بھی قائم کر دیے ہیں اور ایئر بیس بھی تعمیر کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایئر بیس کی ایکسٹینشن بھی کر دی ہے، اس کو مزید بڑا کر دیا ہے۔ چینی حکام نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو وہ ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ تیاری کر چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کئی مذاکرات کے دور ہوئے ہیں اور وہ سارے ناکام ہوئے ہیں، جس میں فوجی حکام، بریگیڈیئر لیول کے حکام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کچھ سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں سفارتی سطح پہ بھی کوشش کی گئی ہے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی، لیکن وہ تمام کوششیں، وہ جو تمام مذاکرات جو ہیں، وہ ٹیبل ٹاکس جو ہیں، وہ ناکام ہو گئی ہیں اس وقت۔ حال ہی میں بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ کا بیان آیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سفارتی سطح پہ چین سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس معاملے کو ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سلجھایا جائے۔ جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ بیگی بلی بن کے وہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ چائنا سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ جو لہجہ ان کا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، وہ لہجہ ان کا چین کے خلاف بالکل بھی نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ چین اس وقت ان کے اوپر کتنا حاوی آ چکا ہے۔ دوسری جانب مودی کی صدر ٹرمپ سے بھی گفتگو ہوئی ہے، جو بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس دوران بھارت کے حق میں یا بھارت کی حمایت میں نہ تو کوئی بیان وائٹ ہاؤس کی طرف سے آیا، نہ پینٹاگون کی طرف سے، نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور حیرت انگیز طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک سے بھارت کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا، کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا اس وقت۔ دوسری جانب چین نے بھارت پہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے صرف وہ علاقے لیے ہیں واپس جو کہ ہمارے تھے، اس سے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کچھ بات کرنی ہے تو بتائیں، اس بارے میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے علاقے تھے، ہم نے اسے واپس لے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں بھارت کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم پڑوسی سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی کوئی جنگ، کوئی شر انگیزی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کے رہیں، ایک ساتھ کام کریں۔ جتنی نرمی بھارت کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے اس کے بالکل مختلف ہے جو سچویشن چائنا کے ساتھ ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ایگریشن شو کر رہا ہے بھارت پہ اپنی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ انڈین فوجیوں کی جو دھلائی کی ہے چائنیز فوجیوں نے، وہ کافی زیادہ ویڈیوز اور تصویریں وائرل ہوئی ہیں، اور جو چائنیز آرمی کے آفیشلز ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کئی تصاویر شائع کی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی افواج کی کس طرح سے انہوں نے کٹائی کی ہے، جوتوں سے، لاتوں سے، ڈنڈوں سے۔ ان تصاویر کے اس طرح سے شائع کرنے پہ انڈین عوام جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے اپنی گورنمنٹ پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں کہ چین نے لداخ میں اپنے ایئر بیس کی مزید توسیع کر دی ہے، اس کا رقبہ بڑھا دیا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جہاز اس میں ٹیک آف کر سکے اور انڈین علاقوں پہ حملہ کر کے واپس آئیں، اور پھر وہاں سے ریفیولنگ کر کے، وہاں سے اسلحہ لوڈ کر کے پھر جائیں، ان پہ جا کے بمباری کریں، پھر واپس آئیں، تاکہ کم سے کم ٹائم میں ان کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جا سکے۔ چائنا کی صدر نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ کر دیا ہے، اور کسی بھی قسم کی ٹیبل ٹاک سے کٹ آف کر دیا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کے مذاکرات اس ٹاپک پہ، اس بارے پہ انڈیا کے ساتھ نہیں چاہتے، اور انہوں نے تمام راستے بند کر دیے ہیں مذاکرات کے اس سلسلے میں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آج انڈین میڈیا کیوں خاموش ہے، کیوں وہ سرجیکل اسٹرائکس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا چائنا کے خلاف، جس طرح 27 فروری کو اس نے پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کی ڈیمانڈ کی تھی۔ کیا انہیں آرمی نے چپ کروایا ہے، یا انڈین کی گورنمنٹ نے انہیں منہ بند رکھنے کا کہا ہے؟ ایک انتہائی اہم خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ ایک بند کمرے کا اجلاس ہوا ہے بھارت کے اندر، جس میں اجیت دوول شامل تھے، بپن راوت تھے، مودی تھے، تینوں افواج کے سربراہان تھے۔ انہوں نے بیٹھ کے اپنی پالیسی ریویو کی، اور وہاں پہ ان کو انفارم کیا کہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی بھی ملک نہیں کھڑا ہوا، ہم تنہائی کا شکار ہیں، اور انڈین فورسز نے مودی پہ یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ چائنا کے ساتھ باضابطہ طور پہ کوئی جنگ لڑی جا سکے۔ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں،
چائنا نے آفیشیلی انڈیا کو انفارم کیا ہے کہ وہ چائنا اور یو ایس کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں، جو کولڈ وار ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اگر وہ ہم دونوں کی لڑائی کے بیچ میں کچھ کرے گا، امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کے مفاد کے لیے کچھ خطرہ بنے گا، تو وہ اس سے نمٹ لے گا۔ انڈیا چائنا کے قریب ہے، وہ اس سے اپنے طریقے سے دیکھ لے گا۔ ناظرین، آپ کو ذرا اس دھمکی کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دھمکی چائنا نے انڈیا کو کس وجہ سے دی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ نے G7 کا ایک نیا گروپ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس G7 میں ملکوں کو ملا کے، دراصل جس طرح ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے دوسرے ملکوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اجلاس 30 مئی کو اناؤنس کیا ہے ٹرمپ نے، اور یہ ہونا تھا جون کے مہینے میں، لیکن یہاں پہ گڑبڑ اس وقت ہوئی جب جرمنی نے اس میں شرکت سے انکار کیا، کیونکہ جرمنی کو یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ اجلاس کرونا کی وجہ سے نہیں بلایا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے، کچھ اور مقاصد ہیں امریکہ کے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ہم تمام ملکوں کو استعمال کر گئے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جو نیا G7 بن رہا ہے، اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں۔ اس میں رشیا ہے، آسٹریلیا ہے، جنوبی کوریا ہے، انڈیا ہے، کینیڈا، فرانس، اٹلی اور UK ہے۔ اسی کے پیش نظر چائنا نے انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اس G8 میں امریکہ کا ساتھ دیتا ہے اور امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں اگر وہ چائنا کے کسی مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے، CP کا نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ اس کا بدلہ چائنا اس سے لے گا، اور بہت خطرناک بدلہ لے گا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوئی ہے۔ چائنا نے اپنے لڑاکا طیارے بھارت کے حدود میں داخل کر دیے ہیں، اور وہ کئی کلومیٹر اندر تک جا کے وہ واپس آئے ہیں، اور انہوں نے یہ اٹیمپٹ کئی مرتبہ کیا ہے انڈین ایئر اسپیس کی وائلیشن کر کے۔ ان کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ بھارت کیا ری ایکشن دیتا ہے، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور کیا وہ انہیں روکتا ہے۔ اگر وہ روکتا ہے تو کتنے ٹائم میں وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ چائنیز جہازوں کے جو کہ J7 اور J17 تھے، ان کے کئی کلومیٹر، تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر بتایا جاتا ہے کہ وہ انڈین حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد کافی دیر کے بعد انڈین ایئر فورس ایکٹیو ہوئی، اور ان کا آمنا سامنا چائنیز جہازوں سے ہوا، جس کے بعد چائنیز جہاز واپس آ گئے۔ صرف ان کا مقصد دیکھنا تھا کہ بھارت کا رد عمل کیا آتا ہے۔ ناظرین، مزید خبروں کو جاننے کے لیے اور اندرونی حالات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور حقیقت ٹائمز کو سبسکرائب کریں۔